السلام علیکم۔ سلام ہو ان پر جو لائق سلام ہیں۔ کل ہماری مجلس سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی۔ ایک بھائی نے اعتراض کیا کہ کوئی دلیل نہیں دی گئی، ساتھ میں کسی کتب کا حوالہ نہیں۔ بات بالکل جائز تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو۔ اسی لیے آج کی جتنی گفتگو ہوگی اس کے ساتھ ہم حوالہ جات پیش کرتے جائیں گے آپ کی خدمت۔ آج کا موضوع شیعہ نماز جنازہ پر 5 تکبیریں کیوں پڑھتے ہیں۔ شیعہ اس لیے نماز جنازہ پر 5 تکبیریں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت سے 5 تکبیریں کہنا ثابت ہے، جیسا کہ ہماری مشہور کتب فروع کافی اور من لا یزر الفقیہ میں موجود ہے ائمہ اہل بیت سے، اور جو میرے پاس یہ دونوں بکس پڑھی ہیں ظفر حسن امروہی کی ترجمہ کی ہوئی ہیں اور کراچی سے چھپی ہوئی ہیں۔ ان دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ شیعان حیدر کرار جب نماز جنازہ ادا کریں گے تو 5 تکبیریں کہیں گے، اور فقط شیعان حیدر کرار میں نہیں، ہمارے برادران اہل سنت میں بھی جو ان کی بھی کتب ہیں ان میں بھی کئی روایات موجود ہیں جہاں پر 5، 6، 7، 8 اور 9 تکبیروں تک کی روایات موجود ہیں۔ اب اتنی روایات میں سے جن پر اکثریت ہماری متفق ہے وہ 5 ہیں اہل تشیع کی۔ علماء اہل سنت میں اختلاف ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب پیغمبر خدا ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے بروات صحیح 5 تکبیریں پڑھنا ثابت ہے تو پھر شک و شبے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ہم اہل سنت بھائیوں کی تسلی کے لیے ایک اور روایت نقل کر دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اہل سنت مورخ شاہ محی الدین احمد ندوی کا اقرار ہے کہ حضرت علی کے جنازے پر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 تکبیریں کہیں۔ شاہ محی الدین احمد ندوی اپنی شورى آفاق کتاب خلفائے راشدین MH سعید کمپنی کراچی کی جو مطبوعہ ہے اس میں لکھتے ہیں حضرت علی کے حالات زندگی کے متعلق جب وہ لکھ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام حسن نے خود اپنے ہاتھوں سے تجزیہ و تکفین کی، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے بجائے 5 تکبیریں کی۔ آپ نے غور کیا، شاہ محی الدین احمد ندوی نے الگ کیا ہے، انہوں نے فقط یہ نہیں کہا کہ امام حسن نے امام علی کی جنازے پر 5 تکبیریں کی، انہوں نے تفریق کر کے کہا جنازے میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں انہوں نے کہی ہیں۔ اسی لیے ایک اور کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ انہی حقائق کی بنا پر اہل حدیث مصنف مولانا محمد صادق سیالکوٹوی اپنے رسالے نماز جنازہ میں 4 سے زائد تکبیریں کے زیر عنوان لکھتے ہیں، اگر آپ 4 سے زائد تکبیریں کہنا چاہیں تو کہیں، اس طرح کہ ہر دعا کے بعد تکبیر کہتے جائیں۔ لوگوں کو زائد تکبیریں سن کر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی رسول خدا کی سنت ہے۔ ایک اور کتاب کا حوالہ دے دیتے۔ اسی طرح سرزمین عرب میں مقیم البانوی اسکالر جو ہیں مولانا ناصر الدین البانوی اپنی کتاب احکام الجنائز میں نماز جنازہ کا طریقہ کے زیر عنوان لکھتے ہیں، اور جس کتاب کا میں حوالہ دیا ہے یہ اسلام اکیڈمی ماڈل ٹاؤن لاہور کی ہے۔ اب البانوی صاحب کہہ رہے ہیں نماز جنازہ 4 یا 5 تکبیروں سے لے کر 9 تکبیروں تک پڑھی جا سکتی ہے، ہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جس طرح بھی کرے جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مختلف انداز سے پڑھے، کبھی ایک طریقے سے اور کبھی دوسرے طریقے پر۔ اب ایک اور کتاب نصرت الباری شرح بخاری، یہ بھی کراچی کی چھپی ہوئی ہے، اور اہل حدیث مورخ ہیں الحاج عبدالستار صاحب، وہ اپنی کتاب میں اب لکھ رہے ہیں شرح بخاری میں اور حوالہ دے رہے ہیں ایک حدیث کا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امام جتنی تکبیریں کہے تو بھی اتنی کہہ۔ بہقی نے باسناد حسن آیا ہے کہ عہد نبوی میں لوگ 7، 6، 5 اور 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ خلیفہ دوئم نے اپنی خلافت میں لوگوں کو 4 پر جمع کر دیا۔ جب انہوں نے 4 تکبیروں پر لوگوں کو جمع کر دیا تو یہ اب رواج عام ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بعض صحابہ کرام 5 تکبیریں پڑھتے اور اسے ہی سنت رسول قرار دیتے۔ سنن نسائی کی روایت ہے اور کتاب الجنائز ہے، اور ترجمہ وحید الزما خان صاحب نے کیا ہے، شائع کردہ نعمانی کتب خانہ لاہور میں ہے، کہ حضرت ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زید بن ارقم جو صحابی رسول ہیں نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی تو 5 تکبیریں کہیں۔ کتنی تکبیریں کہیں؟ 5 تکبیریں کہیں، اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 5 تکبیریں کہیں تھی۔
اب ایک اور روایت سن لیجیے۔ ترمذی جو ساستہ میں سے ایک کتاب ہے اور شائع کردہ مولانا بدیع الزماں مطبوعہ لاہور کی ہے۔ مولانا بدیع الزماں صاحب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا ابو عیسیٰ نے حدیث سے زید بن ارقم کی حسن ہے، صحیح ہے، اور بعض علماء صحابہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہے، اور کہا احمد نے اور اسحاق نے جب 5 تکبیریں کہے امام جنازہ پر تو مقتدی بھی امام کی تابعداری کرے، اور انہی زید بن ارقم سے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں امام نووی نے کمزور عذر نقل کیا ہے کہ علماء کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے، لیکن مولانا وحید الزماں مرحوم نے انہیں بڑا دو ٹوک جواب دیا۔ وہ حاشیہ صحیح مسلم پر لکھتے ہیں، جب ایک معتبر راوی کہتا ہے کہ رسول خدا نے 5 تکبیریں کہیں تو اجماع سے کیوں کر منسوخ ہو سکتا ہے؟ اور حال یہ ہے کہ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول سے 5 تکبیریں صحیح ہیں۔ انہی حقائق کی بنا پر علامہ عبد الرحمن الجزائری نابلہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اگر امام 4 تکبیروں سے زیادہ کہے تو مقتدیوں کو 7 تکبیروں تک اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور صحیح مسلم کے حاشیے پر مولانا وحید الزماں خان صاحب لکھتے ہیں، صحابہ اہل بدر پر 5، 6 اور 7 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور 4 سے زیادہ منع کرنے کا کوئی موقع نہیں، اور نبی نے 4 سے زیادہ کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اور آپ کے بعد صحابہ نے 4 تکبیروں سے زیادہ کہیں۔ اور پھر 4 تکبیروں والی روایت نقل کر کے وحید الزماں خان صاحب لکھتے ہیں، یہ حدیث کسی نے امام احمد کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا یہ کذب ہے، اس کی اصل کچھ نہیں، اور یہ روایت کی ہے کہ محمد بن زیاد تمام نے، اور وہ حدیثیں دل سے گڑا کرتا تھا۔ اب ایک اور روایت اسلامی انسائکلوپیڈیا جو شائع کردہ ہے شاہکار بک فاؤنڈیشن کراچی کا، اس میں یہ الفاظ ہیں، ابن مسعود سے روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ کا نہ کوئی وقت معین ہے، نہ اس کی تکبیرات کی خاص تعداد مقرر ہے۔ اسی لیے ہم محترم علماء اہل سنت علماء کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جب آپ کو اچھی طرح علم میں ہے کہ 4 سے زائد تکبیریں پڑھنا نبی کریم سے ثابت ہے، تو پھر اس سنت پر عمل کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں، اور کبھی کبھی 5 تکبیریں پڑھ کر نبی کریم کی سنت کو زندہ کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو عوام میں شکوک و شبہات ختم ہوں گے، مل بیٹھنے کا کچھ وسیلہ نکلے گا، قدورتیں دور ہوں گی۔ پروردگار عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔